اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تدبر آدمیت سے انسانیت کے ساتھ بندہ نچیز محمد وقار احمد حاضر خدمت ہے۔ موضوع ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ جو ہماری قسط تھی اس کے اندر ایک موضوع سٹارٹ کیا جس کا تعلق رزق حلال اور حرام کے ساتھ تھا، اور رزق حلال کے حصول میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے آڑے آتی ہیں ان پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے جو ہے چلاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ رزق حلال کے اندر کون سا ایسا ایک اور اہم فیکٹر ہے جو ہمیں رزق حلال کے حصول میں جو ہے وہ رکاوٹ ہمارے سامنے بن کر آتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر بات کی کہ ہماری ضرورت کی بجائے ہم جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر مسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ویلتھ منی، یعنی کہ ہمارے پاس پیسے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم ضرورت کو چھوڑ کر خواہش کے تابع ہونا شروع ہوتے ہیں تب ہماری زندگی کے اندر مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے کی ضرورت پیش آنا شروع ہو جاتی ہے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ایک اور بہت ہی اہم فیکٹر ہے جو کسی بھی انسان کو راہ راست سے ہٹا کر حرام کے رستے پہ لگا دیتا ہے، اور وہ ہے کہ جب انسان اپنا ایمان جو ہے، اپنا یقین پختہ نہیں رکھ پاتا۔ ایمان اور یقین، اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ایمان اور پختہ یقین جو ہے، اگر ایک فرد کے پاس وہ نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ انسیکیور رہے گا، وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے گا کہ اگر میں نے یہ نہ کام کیا تو میرے پیسے کم ہو سکتے ہیں، اگر یہ کام نہ کیا تو میری جو ہے آمدن اس میں کمی پیش آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم اور حساس فیکٹر جو کہ ہمیں رزق حرام کی طرف کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت پر کامل یقین نہیں رکھتے رزق کے معاملے میں، جبکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان سے کر رکھا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری آمدن میں کمی آ جائے گی، یہ کام نہ کیا تو میری فلاں چیز جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، یہ نہ ہوا تو یہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ جو وہم اور یہ جو گمان انسان کرتا رہتا ہے، یہ سب کے سب موجب بنتے ہیں انسان کو رزق حرام کی طرف کھینچنے میں، کیونکہ اس نے اپنی ضرورت کو چھوڑا ہے اور اب وہ خواہش کا تابع ہے، اور خواہشات اتنی بے لگام ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے لیے ایک تو اسے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے رزق حلال کا رستہ چھوڑ کر رزق حرام کے رستے پر اسے مجبوراً چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اتنا تول دے رکھا ہے کہ انہیں پورا کرنا اس کے لیے سر دھڑ کی بازی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان پھر جائز اور ناجائز میں فرق کرنا جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور ایک بے مطلب کا سیٹ کردہ سٹینڈرڈ اسے میٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسے یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میری چادر کتنی ہے اور میں پاؤں کتنا پھیلا رہا ہوں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر دو بھائی ہیں اور ان دو بھائیوں کے اندر ایک بھائی کا بچہ ایک اچھے ریپوٹیشن، ایک اچھے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی چادر اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا بھائی بھی، جبکہ اس کی چادر اس کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن ایک سٹینڈرڈ، کیوں؟ کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ اپنے بچے کو اس ادارے میں پڑھا رہا ہے تو مجھے بھی اپنے بچے کو اسی ادارے میں پڑھانا ہے۔ تو وہ ایک بے جا اور بے مطلب سا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے انسان کے مطلب وہم و گمان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مقابلے کی آڑ میں آتے ہوئے جب کہ اس کی چادر بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ اپنے بچے کو اسی ادارے میں ایڈمیشن لے کے دینے پر جو ہے وہ بضد ہوتا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر پھر اسے ظاہری بات ہے کہ مالی طور پر بھی
मजबूत होने की जरूरत होती है। तो फिर अगर जायज रास्ते से उसे उतना पैसा नहीं आएगा तो वो मजबूरन नाजायज रास्ते को अपनाएगा और अपने बच्चे को उस दौड़ के अंदर शामिल करने के लिए जिसका कोई मतलब नहीं था दौड़ाएगा। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये एक शख्स को रिज़्क़ के हलाल से हटाकर रिज़्क़ के हराम की तरफ जो है वो राग़िब कर देते हैं, जो कि आगे चलकर पूरी की पूरी जो है उसकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती है। चूंकि आज हमारी वीडियो का टॉपिक यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर रिज़्क़ के हवाले से है, तो इसमें मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब तक हम कामिल यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़िक ज़ात नहीं मानेंगे और रिज़्क़ का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात हरगिज़ 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 भी ज़हन से मत निकलने दीजिएगा कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह करीम की ज़ात ने बिल्कुल किया है और इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन रिज़्क़ उसी शख्स के मुकद्दर में होगा जो उसके लिए कोशिश रहेगा, अपनी एफर्ट्स करता रहेगा। अब उन एफर्ट्स में हरगिज़ भी ये चीज़ शामिल नहीं है और ये चीज़ जायज़ नहीं है कि वो राह रास्त को छोड़कर गैरुल्लाह के रास्ते पे चल निकले। रिज़्क़ हलाल जितना प्योर और जितना पुर असर है आपके बच्चों की नशोनुमा में और आपकी अहले खाना की कफालत में, इतना रिज़्क़ हराम हरगिज़ नहीं हो सकता। आपने हजारों मिसालें देखी होंगी कि पैसा वाफिर है लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से दी गई दुख परेशानियां और मुसीबतें भी उसी नौइयत की आती हैं। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जिनके पास पैसा वाफिर है वो नौज़ुबिल्लाह के ऐसे ही रास्ते से कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सखी हैं और अल्लाह करीम ने जितनी उनकी सखावत है उसके मुताबिक उन्हें नवाज भी रखा है। तो होता क्या है कि पैसा वाफिर है लेकिन वो लग कहाँ रहा है, बिल्कुल दुख परेशानी मुसीबत और बेजा किस्म के मामलात के अंदर पैसा जो है वो वेस्ट होता चला जा रहा है। वो तभी वेस्ट होता है जब उस रिज़्क़ का सोर्स जो है वो जायज नहीं होता और वो रिज़्क़ हराम होता है। हलाल रिज़्क़ हरगिज़ 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 भी किसी ऐसी जगह पे सर्व नहीं होता जहां पे उसका कोई मतलब ना हो। तो उससे की गई कफालत, उससे चलाया गया खानदानी निज़ाम हमेशा बढ़ता भलता रहता है। तो इसी के साथ आज की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अपने होस्ट मोहम्मद वकार अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।